بسم اللہ الرحمن الرحیم وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین وان الیاس لمن المرسلین صدق الہ العالمین۔ اور آپ تمام سامعین ناظرین خدمت سلام اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج حضرت الیاس یعنی کہ قرآن شریف کے اعتبار سے اور کتاب مقدس کے اعتبار سے ان کا جو پورا نام ہے الیاس تشبی، سورہ نام چھٹا سورہ ہے آیت نمبر 85 اور دوسرا ہے سورہ صافات 37 سورہ آیت نمبر 123۔ تو نام میں ہے کہ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا و یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور سورہ صافات میں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھا۔ تفسیر القرآن از شیخ عبد الرحمن بن ابی بکر جلال الدین سیوطی، متوفی ہیں 911 ہجری، اور مترجم استاذ از دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد جمال بلند شہری۔ کتاب کا نام ہے جمالین فی شرح جلالین، جلد پنجم اور صفحہ نمبر 328 میں بعنوان حضرت الیاس، وہ اسی آیت کو جو سورہ صافات کی آیت نمبر 23 ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک الیاس رسولوں میں سے تھا، اس سورہ میں مذکور قصوں میں سے یہ چوتھا قصہ ہے۔ اور یہ قصہ حضرت الیاس قرآن شریف میں صرف 2 جگہ آیا ہے، انہیں پہلا جو ہم نے جس طرح آپ سے خدمت میں پیش کی، یہ اسی 2 کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں صرف انبیاء کے فہرست میں آپ کا اسم گرامی شامل ہے، یعنی شمار کیا گیا ہے، اور کوئی بھی واقعہ ذکر خیر نہیں کیا گیا۔ اور سورہ صافات میں 123 میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی دعوت و تبلیغ کا واقعہ بیان ہے، یعنی کہ آپ نے دعوت دی تھی، کہاں کی ہیں، کیا ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے ان کی قرآن کے اعتبار سے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آئیے ایک بار پھر ہم اس پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں کہ کیا حضرت الیاس یعنی ایلیا تشبی علیہ السلام سے بھی کوئی معجزہ رونما ہوا تھا یا نہیں؟ محترم، حضرت الیاس جن کا اصل نام ایلیا تشبی علیہ السلام ہے، اب ہم آپ کی خدمت میں الیاس نہیں بلکہ ایلیا تشبی ہی کے نام سے خدمت میں آپ کے پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت ایلیا تشبی علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق یہ کلام پاک مشہور ہے، روایت نہیں ہے، یہودی روایت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور ان کی زندگی میں معجزات کا بڑا عمل دخل حاصل ہے، اسی لیے آپ کو معجزات کرنے والا نبی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بیوہ کے اکلوتے بیٹے کو زندہ کیا، انہوں نے قحط کے پیشن گوئی کی، اور بعد میں ان کی دعائے معصورہ سے بارش ہوئی، اور انہوں نے اخیب بادشاہ کے 100 سپاہی کو 50-50 کر کے اس پر آگ کا نزول کیا اور واصل جہنم کر دیا۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب ان سے ملنے کے لیے ان کا ایک شاگرد آتا ہے جو دیوان تھا وہاں کا، اور وہ جب آپ سے ملا تو اس نے کہا کہ تو جا کر اخیب سے بتا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مرشد یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کو تو کوئی مقام ہے نہیں ایک جگہ رکھنے کا، یا ایک جگہ آپ رہتے نہیں ہیں، فوری آپ اڑ جاتے ہیں، آپ غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو لہٰذا میں کیا بتاؤں کہ ایلیا تشبی کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا تھا کہ تم اس سے کہنا میں یہیں ملوں گا۔ تو سب سے پہلا معجزہ حضرت ایلیا تشبی کے فی الحقیقت رب العالمین کا نیڈر سپاہی، کمانڈر، بغیر کسی خوف کے بت پرست و بد اخلاقی اور ہر طرح کی دیگر برائیوں میں ملوث جو معاشرہ تھا اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے اپنے زمانے کے بادشاہ اخیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا کے حیات کی قسم، خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، ان برسوں میں، یعنی کوئی مدت نہیں بتائی آپ نے پہلے کہ کتنے برسوں میں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ میں برسے گا جب تک میں نہ کہوں، اور کال یعنی قحط و خشکسالی عیب سال ہے، یعنی غیب کا سال بتایا انہوں نے، اور مزید 3.5 سال آ کر رہی۔ عزیزان گرامی، دوسرا معجزہ یہ تھا کہ کوے جو سب کے کھانے کی چیزیں چھین کر لے جاتے ہیں بحکم خداوند متعال، کہ اسی کے ذریعے سے صبح و شام گوشت اور روٹی و خوراک بہم پہنچانے پر مقرر کیے گئے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے معجزے کی جانب کہ جب انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا بادشاہ کے سامنے، اور وہاں سے وہ کوچ کر ان کو حکم ہوا کہ یہاں سے کوچ کر جاؤ، یعنی بحکم رب العالمین۔ تو 1 سال کریت کے نالے پر قیام کیا، اور جب قحط کی وجہ سے نالہ خشک ہو گیا تو رب العالمین کا کلام ایلیا تشبی علیہ السلام پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہے، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے۔ قحط
زدہ علاقہ ہے، پورا علاقہ جو ہے پورا ملک میں قحط ہی قحط ہے، خشک سالی ہے۔ اور یہ جب بحکم خدا تعمیل کرتے ہوئے سارپت کو گئے جو بحر روم کے ساحل پر سور اور سیدہ کے درمیان واقع ہے، وہاں خدائے بزرگ برتن ایک غیر قوم کی بیوہ ان کے کھانے پینے کی دیکھ بھال کرے مقرر کیا خدا نے اسے۔ بیوہ نے پہلے تو پس و پیش سے کام لیا کیونکہ کھانا اتنا مختصر تھا کہ صرف اس کے بیٹے اور اسی کے لیے کافی تھا۔ اس بیوہ نے کہا، خداوند تیرے خدا کے حیات کی قسم، میرے یہاں روٹی نہیں ہے، صرف ایک مٹھی بھر آٹا مٹکے میں ہے، تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھیے میں ایک لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے پکائیں اور کھائیں اور پھر مر جائیں۔ ظاہر سے ایک وقت کا کھانا تو اس کے بعد بمشکل، لیکن حضرت ایلیہ تشبی علیہ السلام نے اس بیوہ سے کہا کہ مت ڈر، جا اور جیسا میں کہتا ہوں میرے لیے پہلے ایک ٹکیا بنا۔ ایلیہ تشبی نے حکم دیا کہ پہلے اس کے لیے یعنی اپنے بارے میں فرمایا کہ ایک ٹکیا بنا کر لا میرے لیے، اور پھر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر مہ نہ برسائے، نہ بارش ہوگی، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ یہ معجزہ ہے۔ جس کے پاس ایک مٹھی آٹا ہے اور 3.5 سال تقریباً مزید اور باقی ہے، تو کس طرح ان کے نکلے ہوئے زبان سے خدا نے ان کو پورا کیا۔ وہ ہے کہ جب انسان خدا کو ہو جاتا ہے تو خدا بھی اس کا ہو جاتا ہے، اس کے زبان سے نکلے ہر الفاظ خدا کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اور یہ کام کرنے کی در حقیقت وہ خدائے پروردگار کو اول درجہ دے رہی تھی۔ اگر کوئی پروردگار کے عالم کا حکم کو مانتا تو گویا اس نے حکم کو اول درجہ دیا، اپنے آپ کو پست کر لیا۔ حالانکہ سوچنے کا مقام ہے، آج کسی کے پاس اگر ایک مٹھی آٹا ہو اور اسے اپنے اور اپنے بچے کے لیے بنائے، یا کوئی آ کر مانگے کہ ہاں ہمیں دے دو، کیا وہ دے گا؟ نہیں دے گا، اس لیے کہ ایمان میں کمی ہے۔ اور جبکہ یہ غیر مذہب کی ہے، اسرائیل میں نہیں ہے، بت پرست ہے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے الفاظ میں اتنی قوت ہے، اور پھر وہ جب خدا کو حکم مانا، تو اس نے یہ خوبصورت سبق جو خداوند قدوس کو اول درجہ دیتے ہیں، خدا ان کا خیال کرتا ہے، اور اس کے آٹے کے مٹکے اور تیل کی کپی میں کبھی کمی نہ ہوئی۔ سبحان القدوس۔ یہ ہے معجزات، ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہو اور پھر دیا جائے۔ یہاں حضور مسیح سلام علیہ نے اس حقیقت کو خصوصی طور پر بیان فرمایا کہ ایلیہ تشبی بے شمار اسرائیلی بیوہ کے بجائے غیر قوم کے پاس بھیجا گیا۔ آخر کیوں؟ بنی اسرائیل میں تو بہت سی بیوائیں تھیں، وہاں کیوں نہیں بھیجا خدا نے؟ وہ غیر قوم میں کیوں بھیجا؟ عزیزان گرامی قدر، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہوہ نے خشک سالی کے دوران نبی یعنی ایلیہ تشبی علیہ السلام کو نہایت ادنا طریقے سے وسائل مہیا کیے۔ پہلے کیا کیا کہ ناپاک جانوروں کے ذریعہ خوراک ہم پہنچایا، اور پھر ایک غیر قوم کی معرفت جو ایک غریب بیوہ تھی، اس کے ہاں آٹا اور تیل کی کپی میں کمی نہ ہوئی، مٹکے میں آٹا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اخیب اپنے محل میں تمام تر آسائش کے باوجود، اور اس کے وزراء مشیر وغیرہ سارے پریشان ہیں، سب پریشان ہیں۔ اس پورے خطے میں کیا انسان کیا حیوان سبھی پریشان ہیں، لیکن ادھر ایک بیوہ کے گھر میں بفضل ربی رب العالمین کائنات کے بادشاہوں کے بادشاہ کا نمائندہ حضرت ایلیہ تشبی کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی تھیں۔ اب یہی کہ وہ کہاں سے دے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا، چونکہ وہ رزاق ہے، اور وہ ایسا رزاق ہے کہ وہی رزق وہ ہم پہنچاتا ہے جہاں ساری دنیا پریشان۔ لیکن کتنے بھی لوگ مطمئن ہوں گے، آج بھی جو ایماندار وہ مطمئن ہوں گے، شکوہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اس حقیقی خالق اور مالک کا جو ہو گیا، اگر وہ بھی خدا کی آواز کو سنے تو اس کی بھی ضرورت ہمیشہ پوری ہوتی رہیں گی۔ خدا قیام، طعام اور خدمت گار بھی مفت مہیا کیا اس نے۔ اسی بیوہ کے گھر کے بالائی منزل کے کمرے میں مقیم رہے، جب تک قحط رہا۔ اس بیوہ کے آٹے کے مٹکے میں اور تیل کی کپی میں کبھی کمی نہ ہوئی۔ رب العالمین کے تمجید ہو۔ سبحان القدوس، وہ جو مہیا کرنے کا سب سے بڑا رازق ہے۔ چوتھا معجزہ، عزیزان گرامی، یہ بھی پہلے سلاطین 17 باب کے 17 آیت میں ہے کہ حضرت ایلیہ تشبی نے جس غیر قوم کی بیوہ سے ٹکیا بنوائی، اسی کے مکان کے بالائی منزل پر قیام پذیر تھے۔ اسی غریب بیوہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا، اور یہاں تک کہ دم باقی نہ رہا، اور وہ اس کا انتقال پر ملال ہو گیا، مر گیا۔ وہ ماں ہوتی ہے، اسے شک ہوا اپنے اوپر
کہ کہیں مجھ سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی، کوئی گناہ تو سرزد نہیں ہو گئی جس کے باعث اس خدا کے مرد مجاہد نے ایلیہ تشبیہ کی بددعا سے میرا بیٹا تو نہیں مر گیا۔ تو حضرت ایلیہ تشبیہ سے اس بیوہ کیا گزری کہ مجھے تجھ سے کیا کام، میری وجہ تو میرے پاس آیا کہ میرے گناہ یاد دلائے یا میرے بیٹے کو مار ڈالے، مار دیا تو نے۔ حضرت ایلیہ تشبیہ نے اس بیوہ سے فرمایا کہ مجھے اپنا بیٹا دے۔ اس بیٹے کو لیا اور اوپر بالا خانے میں جہاں وہ رہتے تھے اس بستر پر لے جا کے لٹا دیا، اور 3 بار اس کے پر پسارے اور خدا سے فریاد کی کہ اے رب العالمین، یا حی و قیوم، اے جو زندگی عطا کرنے والے، اور واقعی وہ جو زندگی عطا کرتا ہے، جس نے کہا تھا راہ حق و زندگی میں ہوں، اس کا جو چاہنے والا ہوتا ہے اس کی جو راہ پر چلتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول بھی ہو جاتی ہے۔ جب دعا قبول ہوئی، پکارا انہوں نے خدا کو کہ خداوندہ، ایلیہ تشبیہ کے فریاد سنی اور لڑکے کی جان میں جان آ گئی، یعنی روح واپس پلٹا دی گئی۔ جناب مسیح نے بھی بہت سے لوگوں کو روح واپس پلٹا دی۔ 12 سال کی بچی تھی، جوان تھا، وہ بھی ایک بیوہ کا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، یہ بھی اکلوتا بیٹا بیوہ تھا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جو اس کا بندہ ہوتا ہے وہ خدا اس کی باتوں کے بھی رد نہیں کرتا، لیکن جناب مسیح بندہ نہیں تھے۔ یہ ہم جب جناب مسیح کے حالات طیبہ پیش کریں گے، ان کی حیات طیبہ، اس میں پھر بتائیں گے کیا تھے۔ آئیے، اور جب وہ زندہ ہو گیا، جی اٹھا، اور جب اسے صحت مند ہو گیا، یعنی وہ صحت مند بھی ہو گیا، تو نیچے اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اس بات سے وہ عورت قائل ہو گئی کہ حضرت ایلیہ تشبیہ مرد خدا ہیں، اور یہ کہ خدا کا کلام سچا ہے، اور ایک غیر قوم عورت ہوتے ہوئے اس نے اسرائیل کے خدا پر ایمان کا اظہار کیا۔ اسی لیے خدا نے وہاں غیر قوم کی عورت کے پاس بھیجا تھا، تاکہ کوئی بھی روح بغیر ایمان لائے نہ جائے یہاں سے۔ تو یہاں وہاں جو بنی اسرائیل جو تھے وہ سمجھتے کہ ہم تو ایماندار اولاد، نبیوں کے اولاد ہیں، ہم تو ایماندار ہیں، لیکن وہ تو غیر ایماندار تھے، اسی لیے وہاں بھیجا تھا۔ ایک تو اس بیوہ کا، یعنی کہ جو گھر کا راشن تھا وہ ختم ہو چکا تھا، وہ راشن میں برکت، اور پھر اس کا بیٹا جو بیمار ہو کے مر گیا تو اس کو زندہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات تھی کہ اسی لیے وہاں بھیجا تھا۔ تو یہاں بھی ہم کہیں گے ایلیہ تشبیہ عظیم نبی ہیں جنہوں نے ایک بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا۔ تو خداوند کی تعریف ہو، اور تمام تمجید اور تمام جو حل المشکلات ہے وہی ہے، سب کی مشکلوں کو حل کرنے والی ذات۔ آئیے اب ہم 5واں معجزہ پیش کرتے ہیں۔ تو 5واں معجزہ یہ ہے، پہلا سلاطین اس کے 18ویں باب کی 1 سے 40 آیت ہے۔ یہ اب ہم پوری تفصیل نہیں پیش کر سکتے۔ یہ بہت ہی زبردست ہے کہ ایلیہ علیہ السلام خدا کا سچا نبی اور بال کے بتوں کے نبیوں کا مقابلہ، ایک طرف ایک اور دوسری طرف وہ 450 تقریباً۔ اور اس واقعے کو لوقا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل جلیل کے 4 باب کی 25ویں آیت میں کہ حضرت ایلیہ تشبیہ علیہ السلام کا اسرائیل سے جانے کے 3 سال بعد اور 3.5 سال تک خشک سالی رہی۔ اس کے بعد خداوند کا کلام حضرت ایلیہ تشبیہ پر نازل ہوا کہ وہ جا کر اخیب سے مل کر کہہ کہ میں زمین پر مہ برساؤں گا، یعنی نبی کو ہدایت دی گئی کہ وہ اخیب کے پاس جائے۔ یہ نہایت خطرناک بات تھی، نہ خطرناک عمل تھا۔ سامریہ میں کال اس قدر تھا کہ اخیب اور اس کے دیوان عبدیہ، دیکھیں عبدیہ 2 شخصیت گزری ہے۔ ایک عبدیہ جو ہے وہ ایک نبی بھی ہے، اور ان کا ایک صحیفہ ہے عبدیہ ہی کے نام سے۔ ایک عبدیہ یہ ہے، یہ وہاں کا دیوان تھا، اور یہ عبدیہ یہ ہے، یہ نبی نہیں، بلکہ اس نے یہ کیا تھا کہ 100 جو نبی تھے 50-50 کر کے مختلف غاروں میں ان کو چھپا کر رکھا تھا۔ چونکہ آگے جب ہم پیش کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے کیوں چھپا کر رکھا تھا۔ تو عبدیہ نے سارے ملک میں گھاس تلاش کی، کیونکہ اخیب نے کہا تھا دیکھ میرے جانور، تم گھاس کے بغیر تو جا کے پورے ملک میں تو گھاس تلاش کر تاکہ ان کو گھاس دیا جائے۔ تو چارہ گھاس تلاش کرتے نکلا، لیکن گھاس کے نہیں ملا۔ اسی دوران کیا ہوا کہ حضرت ایلیہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ نبی کون تھے؟ جو ازبل نے بعض نبیوں کو قتل کیا تھا۔ ازبل کون تھی؟ یہ اس کی بیوی تھی اخیب کی، یہ بت پرست تھی، اور یہ چونکہ بت پرست ہمیشہ اپنے بتوں کی تعریف چاہتے ہیں، خدا کی تعریف نہیں، وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، وہ کہتے کہ ہمارا بت ہے۔ تو یہاں جب انہوں نے
جو نبی باقی تو ہلاک ہو گئے، جو باقی رہتے ان کے تلاش میں تھی، اور یہی ابدیہ جو تھے ان باقی نبیوں کو 100 نبیوں کو 50 50 کے غار میں چھپا کر کے ان کو روٹی اور پانی مہیا کیا تھا، پہنچاتے تھے۔ جب ابدیہ گھاس تلاش کرتے کرتے وہاں تک پہنچا تو دیکھا کہ ایلیہ تشبی سے اس کو ملاقات ہوئی، اور ابدیہ اسے پہچان کر منہ کے بل گرا، یعنی سجدہ میں گر گیا، اور کہنے لگے میرے مالک آقا آپ ایلیہ تشبی ہیں کیا؟ ایلیہ تشبی نے جواب دیا ہاں میں ہی ہوں، اور اسے حکم دیا کہ جا اپنے مالک اخیاب کو بتا دے کہ میں ایلیہ تشبی حاضر ہوں ملنے کے لیے اسے۔ ابدیہ ڈر گیا کہ کہیں وہ راز فاش نہ ہو جائے جو 100 نبیوں کو غار میں چھپایا تھا، وہ مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ اخیاب گناہونے نے عزائم کے ساتھ ایلیہ تشبی کے تلاش کرتا رہا تاکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ خاموش کر دیا جائے۔ اگر ابدیہ نے حضرت ایلیہ تشبی کے موجودگی کا انکشاف کیا تو بادشاہ ملاقات کرنا چاہے گا، لیکن خداوند کا پاک روح حضرت ایلیہ تشبی علیہ السلام کو کہیں دور لے جائے تو عقیب ابدیہ کو غلط خبر دینے کے پاداش میں مار ڈالے گا۔ یعنی کہ اگر میں بتاؤں اور آپ کو تو پتہ نہیں چلتا ہے، چونکہ آپ کو خداوند کا روح جو ہے کہیں نہ کہیں اٹھا کر لے جاتی ہے، تو ہم جب یہاں آئیں گے ہم کیا کریں گے؟ وہ تو ہمیں مار ڈالے گا۔ اس کے علاوہ ابدیہ کی حیثیت شاہی دربار میں پہلے نازک تھی، کیونکہ اس نے نبیوں کو تحفظ دیا تھا۔ تو ایلیہ تشبی نے وعدہ کیا کہ وہاں سے گزر کر ہرگز نہیں جائیں گے، یعنی میں یہی رہوں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، رب الافواج کی حیات کی قسم آج سے اسے ضرور ملوں گا۔ چنانچہ ملاقات کا اہتمام کیا، کس نے؟ یہ ابدیہ نے۔ اور سلاطین 98 باب کے 16 سے 19 آیت میں ہے کہ جب عقیہ بادشاہ حضرت ایلیہ تشبی سے ملاقات کے لیے گیا تو ان پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کو ستانے والا تو ہی ہے، اشارہ کیا حضرت ایلیہ علیہ السلام پر۔ اب دیکھیں اخیب کو قطعاً اس بات کے احساس نہیں تھا کہ وہ مرد خدا اسرائیل کا بہترین دوست ہے، چونکہ نبی ہے۔ حضرت ایلیہ تشبی علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اخیب کو بے دھڑک جواب دیتے ہوئے کہا، 2 طرح کے مورد الزام اس پر ٹھہرایا، اپنے اور اپنی تردید کہ میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو نے، تیرے باپ کے گھرانے نے، اور دوسرا انہوں نے بادشاہ پہ الزام لگائے اس نے یہوہ خداوند یعنی ایک خدا کی پرستش کرنے کے بجائے ترک کر دی تو نے، اور اس کے ساتھ بال کی پرستش کرنے پر تلا ہوا ہے، اس کو ملا دیا خدا سے، کہاں ایک وحدہ لا شریک، کہاں یہ بت، اور اسے چیلنج دیا کہ تو اپنے قاصد کو بھیج، اور سارے اسرائیل کو اور بال کے 450 نبیوں کو اور یہ سرت کے 400 نبیوں کو جو ازبل کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، کوہ کرمل پر اسے اپنے بت پرست نبیوں کے مقابلے کے لیے اکٹھا کرے، اور اس بات کا فیصلہ ہو جائے کہ آخر کون سچا خدا ہے، کس کا خدا سچا ہے، میرا جس کو میں مانتا ہوں یا تم جس کو مان رہے بال، وہ سچا ہے۔ تو بال کے 450 نبی تو کوہ کرمل پر پہنچ گئے، لیکن یسرت کے 400 نبی نہیں آئے، انہیں پتہ تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ حرکت کرے گا، وہ ڈر سے آئے نہیں۔ تو پہلا سلاطین 98 باب کی 20 سے 25 آیت میں ہے کہ اخیب بادشاہ کے پیغام پر سب بنی اسرائیل، یعنی میں مختصر پیش کر رہا ہوں اس کا، کہ سب بنی اسرائیل کے 450 تو آگے یسرت کے نہیں آئے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو ایلیہ تشبی نے حجت تمام کرنے کے لیے ان کے نزدیک پہنچ کر سوالیہ انداز میں فرمایا۔ دیکھیں توحید کا پیغام دینے کا ایک بڑا اچھا انداز ہوتا ہے کہ حجت تمام کیا جائے، کل کو یہ نہ کہے کہ ہاں مجھ پر پیغام نہیں پہنچا، کہ کب تک 2 خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر خدا وحدہ لا شریک ایک ہی خدا ہے تب پھر اسی کے پیروکار ہو جاؤ۔ حضرت ایلیہ تشبی علیہ السلام نے کہا کہ ایک کشتی پہ سوار ہو، 2 کشتی پہ مت ہونا، اور یہ محاورے کی زبان تھی، یعنی کہ یا تو خدا پروردگار عالم جو وحدہ لا شریک اسے چن لو یا بال کو، پھر کہو کیا خیال ہے۔ پر ان لوگوں نے ایک حرف جواب نہ دیا، سب گونگے بنے رہے، حضرت ایلیہ تشبی کو تکتے رہے۔ تب حضرت ایلیہ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اکیلا خداوند کا ایک نبی بچا ہوں، لیکن بال کے تو 450 آدمی ہیں، ٹھیک ہے یہی صحیح، مجھ تنہا کو 2 عدد بیل دیے جائیں اور بال کے نبیوں کو 1۔ دیکھیں وہاں 450 آدمی 1 بیل، اور حضرت ایلیہ تشبی کے لیے 2 بیل، وہ تنہا ہیں، اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں، یعنی لکڑی پر رکھ دینا، لیکن اس کو جلانے کے لیے نیچے سے آگ نہ لگائی جائے۔ جانتے ہی کون سے قربانی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سوختنی قربانی جو حضرت ابراہیم اسلام نے دی تھی، یہ آگ لگا کے اسے جلا کر راکھ کر دینا اس قربانی کو۔ اور میں ایلیہ تشبی اپنے دوسرے بیل کو تیار کر کے اس لکڑیوں پر دھروں گا، اور میں بھی نیچے سے آگ نہیں دوں گا، تب اپنے تم دیوتا سے دعا کرنا، اور میں ایلیہ تشبی اپنے خدا سے دعا کروں گا، جو خدا یا جس کا خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے گا۔
دیکھیں یہ برہان، ایک دلیل ہوتی ہے ایک برہان. اب انہوں نے برہان پیش کیا، کیونکہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا. نیچے سے آگ لگانے سے آگ لگی، اوپر سے آگ کہاں سے آئے گی؟ اب مقابلہ شروع ہوا، دونوں طرف سے ایک ایک بیل ذبح کیے گئے اور جلانے والی لکڑی کے اوپر رکھ دیے گئے. حضرت الیہ تشبیہ نے خداوند ایک خدا کی نمائندگی کرے گا، اور اخیب کے 450 جعلی نبی. آج کے زمانے میں بہت سارے نبی جعلی ہو گئے. کون سے نبی؟ جھوٹے نبی، مکار، عیار، فریب دینے والے نبی. بال کے نبی کے نمائندگی ہوں گے. اب آگ سے جلانے کا مسئلہ تو سب کا خدا ایک ہے، جو جواب دے گا اسے سچا خدا تسلیم کیا جائے گا. اخے بادشاہ کے بال کے 450 نبی اپنے دیوتا سے فریاد کرنے لگے، اور صبح سے لے کے سحپہر تک ذبح کر کے گرد اس مذبح کے گرد گھومتے رہے، کودتے رہے، جو کہ آج کے زمانے ڈانس کرتے رہے. جب کوئی آثار نمایاں نہ ہو تو حضرت الیہ تشبیہ علیہ السلام نے انہیں چڑھانے کے لیے کہا کہ شاید اس قدر چھوٹا ہو تمہارا دیوتا کہ ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتا. تو ایسا کرو کہ بلند آواز سے پکارو. وہ کسی سوچ میں ہو یا خلوت میں، یہ سفر میں، یا شاید سوتا ہوگا، تو ضرور اسے جگاؤ. جب کوئی آواز نہ آئی تو خوب زور زور سے وہ بلند آواز سے پکارنے لگے، اور اپنے دستور کے مطابق، اس کا مطلب پہلے بھی یہ واقعہ ان کے ہوتا تھا. کیا کام؟ اپنے آپ کو چھریوں سے اور نشتر سے گھائل کیا، گویا کہ ماتم کیا. اب سمجھ لیں کہ یہ ممکن ہمارے بہت سے اسلامی بھائی جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے ہمارے جملے پر، کہ ان کے حق کہاں سے یہ ماتم آیا، اپنے آپ کو لہو لہان کرنا. یہ وہیں سے آیا، وہ بت پرستوں کا تھا جو بال نبی کے پیروکار تھے، جھوٹے نبیوں کے پیروکار تھے، ان کے یہاں کا دستور تھا. تو وہ سب اپنے آپ کو لہو لہان ہو گئے، اور سب دوپہر ڈھلے پر یعنی شام کی قربانی پر چڑھاوا کے لیے نبوت کرتے رہے، پر کوئی آواز نہیں آئی، کوئی جواب دینے والا نہیں تھا، کیونکہ بت ہمیشہ گونگے ہوتے ہیں، وہ جواب نہیں دے سکتے. تب حضرت الیہ تشبیہ علیہ السلام سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آؤ. بلایا، سب لوگ حاضر ہوئے، اور ان کے نزدیک جب ہو گئے تب انہوں نے جو خدا کا مذبح تھا جسے ڈھا دیا گیا تھا، انہوں نے 12 پتھر لے کر کے اس کو مذبح کو چنائی کیا. کیوں؟ 12 پتھروں سے رب ذوالجلالہ کے اسماء مبارک کو جلال دینے کے لیے، کیونکہ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اسی لیے 12 پتھر انہوں نے اٹھائے. اور جب مذبح تیار ہو گیا تو مذبح کی ارد گرد ایسی بڑی کھدائی کی کہ جس کے پیمانہ بیچ سمائی جا سکتی، یعنی پھر لکڑیوں کو قریندے سے چن دیا اس کے اوپر، اور بیل کے ٹکڑے کاٹ کر کے لکڑیوں پر دھر دیا، اور بیل اور لکڑیوں پر 12 مٹکے پانی ڈلوائے. 12 مٹکے، چونکہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے نام کا ایک مٹکا، لیکن وہ 4 مٹکے تھے جن میں 3 بار خالی کیا گیا، تو 3 چوکے 12 ہو گئے. پانی مذبح کے ارد گرد بہنے لگا، انہوں نے کھائی میں بھی پانی بھر دیا. اب بتائیے کہ لکڑی بھی گیلی کر دی، جگہ بھی گیلی، اب آگ آئے تو کہاں سے؟ آگ اوپر سے آنی ہے، نیچے سے آگ لگا ہی نہیں سکتے آپ گیلی لکڑی کو. اب کے زمانے میں ہو سکتا ہے، پر یہاں بعض افراد کے اذہان میں ہو سکتا ہے کہ بھائی وہ تو قحط زدہ علاقہ تھا، پانی آیا کہاں سے ان کے پاس؟ اتنے عرصے میں بارش نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے قحط اور خشک سالی کے دوران حضرت ایلیہ تشبیہ اتنا پانی کہاں سے مل گیا ہوگا. بالکل صحیح آپ نے سوچا. اور ہر زمانے کے جن کے پاس ایمان کی کمی، وہ یہی سوچیں گے ایسے کیسے ہو سکتا. لیکن جس خدا نے حکم دیے تھے، کیا اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ نہیں. خشک سالی کے ایام میں 12 مٹکے پانی حاصل کرنا ناممکن نہیں، چونکہ کال ضرور ہے، لیکن زرعی زمین کو متاثر ضرور کیا، لیکن پینے کا پانی تو دستیاب ہو سکتا تھا. ورنہ ہر شخص مر جاتا کہ پانی نہ پیتا، جانور مر جاتے. اس کے پینے کا پانی دستیاب تھا. اور اس کی ایک اور وضاحت یہ ہے کہ پانی بحر روم سے بھی حاصل کیا جا سکتا، جو وہاں سے چند میل کے فاصلے پر ہے. اور سمندر کا کنواں جو ابھی تک موجود ہے، یہ الگ الگ تینوں مل کر خندق کو بھی بھرنے کے لیے مطلوبہ پانی مہیا کر سکتے تھے. عزیزان گرامی، کا شام کی قربانی کے وقت حضرت ایلیہ تشبیہ مذبح کے قریب آئے، اور انہوں نے رب العالمین جو سب کا حقیقی خالق اور مالک، خداوندوں کا خداوند، شہنشاہوں کا شہنشاہ، حاکموں کا حاکم، عادلوں کا عادل، اور وہ اس کی بارگاہ میں اس طرح محو دعا ہوئے کہ اے خداوند ابراہیم کے خدا، اسحاق کے خدا، یعقوب کے خدا، یعنی اسرائیل کے خدا، آج آپ کے مخالفین کو معلوم ہو جائے کہ اسرائیلی ہی میں تو ہی حقیقی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے. میری سننا کہ لوگ جان جائیں کہ اے خدا آپ ہی خدا ہیں، اور آسمان سے آگ بھیج، اپنے آپ کو ظاہر کیجیے. ابھی پوری طرح جملے ادا نہیں ہو پائے تھے کہ آسمان سے آگ کا نزول ہوا، اور آگ ایسی آئی
کہ جس نے حضرت ایلیہ تشبیہ کے صرف اسی سوختنی قربانی کو جو حضرت ایلیہ کا تھا وہ پورے کو، اور لکڑی اور پتھر اور مٹی سمیت سب کو بھسم کر دیا، اور گڑھے میں جو پانی تھا اسے بھی چٹ کر گیا وہ۔ پھر تب لوگ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے، منہ کے بل گر کر کہنے لگے کہ واقعی خداوند متعال حقیقی جو خدا ہے وہ ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، تب ایلیہ نے ان لوگوں سے باروب اور بلند آواز میں کہا، کس کی طرف اشارہ کر کے؟ وہ بت پرستوں کی طرف، اور اپنے لوگوں سے کہا کہ بال کے شریر جھوٹے نبیوں کو پکڑ لو، خبردار ان میں سے ایک بھی بچ کے نہ جانے پائے۔ سو انہوں نے سب پجاریوں کو پکڑ لیا، اور حضرت ایلیہ تشبیہ نے ان کو نیچے قیسون کے نالے پر لے آئے اور وہاں ان کو قتل کر کے واصل جہنم کر دیا۔ یہ ہوتا انجام کہ جو خدا کے کسی چیز میں بھی خدا کو چھوڑ کر، اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بت پرستی پر چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر اسرائیلیوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، توبہ کیے، اور زندہ خدا کے زندہ کلام کی فرما برداری کی، جس سے ان کو برکت ملی۔ یہ پانچواں ہم نے معجزہ آپ کی خدمت آج تک کی پیش کیا۔ معجزے بہت طویل تھے، لیکن ہم نے بہت اختصار سے کام لیا۔ یہاں دکھانا یہ تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، لیکن ایک خدا کا مرد مجاہد وہ لاکھوں پہ بھاری ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام تھا دینے کا کہ اگر ہم وحدہ لا شریک کو مانیں، اس کے کلام کے مطابق وہ زندہ ہے، اس کے زندہ کلام کے مطابق عمل کریں، تو ہماری بھی بہت ساری مشکلیں حل ہو سکتی، بہت ساری مرادیں پوری ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہم اگر کسی ایسے جگہ پر چلے جائیں جہاں کوئی مردہ دفن ہے، معاف کیجیے گا، کسی مزار پر جا کر دعا نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے بہت سارے ہمارے مجاور جو ہیں مزار کے ماننے والے، وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے، چونکہ وہ مردہ ہیں، اور مردہ کسی کو نہیں سن سکتا۔ خدا زندہ ہے اور وہ سب کو سنتا، اس لیے کہ وہ سمیع بصیر ہے، وہ دیکھتا سنتا ہے۔ تو ہمیں کس کی طرف راغب ہونا ہے؟ بت کی طرف، جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ ایک قدم اٹھا سکتے ہیں، نہ ناک پہ بیٹھے ہوئے مکھی کو اڑا سکتے ہیں، لیکن خدا وہ ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، آپ سے کوئی غلطی ہو گئی اب تک، تو اپنے غلطی سے توبہ کیجیے، معافی مانگے اس غفور رحیم سے، کیونکہ ایک دن مالک یوم الدین، ایک دن اس کے حضور سب کو حاضر ہونا ہے۔ کل کو یہ نہ کہہ دے کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم کون ہو، تم سے تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ بس عزیزان گرامی، آج کی نشست یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، چلتے چلتے کہ اسکرین پر دکھائے گئے واٹس ایپ، ای میل، فون نمبر، ٹیلی فون، جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ مزید اگر جاننا چاہتے ہیں، اور یقیناً آپ کے دل میں تڑپ ہوگی کہ ہم جانیں مزید کیا واقعہ ہے، تو آپ کے لیے اپنا پورا پتہ بھیجیے کہ ہم کتاب مقدس فی سبیل اللہ آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں گے۔ تو اگلی نشست میں حضرت ایلیہ علیہ السلام کے چھٹے مجازے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمیں آپ کی قیمتی آرا سے، امید ہے کہ آپ سوالات ضرور کریں گے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔